बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, पाक भारत जंग, इसकी बातें अब फिर से गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में और भारत में जो बड़े यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अब वो भी इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। ध्रुव राठी की 2 दिन पहले की वीडियो है, पाक इंडिया वॉर अगेन। और नाज़रीन, कल के रोजनामा जंग में एक मैं खबर पढ़ रहा था जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। खबर ये थी कि भारत अपनी एयर फोर्स के लिए 1000 किलोग्राम वजनी बम जो है उसका डिज़ाइन तैयार कर रहा है। उसके 2 फेज़ होंगे, जिसमें पहले फेज़ में उसकी तैयारी, डिज़ाइन, ये वो सारा, और दूसरा फेज़ फिर उसको जो भी उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर। और ये जो 1000 किलो वजनी बम है, ये उनके जो रूसी साख्ता और मगरबी तर्ज के तैयारे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, क्या भारतीय फौज के खतरे का हमला बढ़ चुका है? हाई अलर्ट होने वाला है? और किन डेट में ये जो है ये सिचुएशन वर्स हो सकती है? और ये क्यों दोबारा से बातें जो है वो शुरू हो रही हैं? कब हो सकता है? मामलात क्या होने वाले हैं? इन सारे मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी देते हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ बिजनेस कंसल्टेंट, वेंचर स्कॉलर एज वेल एज एन एनालिस्ट। इन्हीं से जानते हैं कि क्या सिनेरियोस बन रहे हैं। इज इट, ये वाकई कोई इस तरह के सिनेरियो बनेगा कि पाक भारत जंग एक दफ़ा फिर हम देखने वाले हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं आपको कोशिश करता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए 2-3 तरीकों से इसको साबित करने की कि ये जंग क्यों होगी। सबसे पहला तो ये जितना भी कैंसेरियन एरिया होता है जहाँ आबादी ज़्यादा होती है और एग्रीकल्चर उनकी स्ट्रेंथ होती है या तादाद, एग्रीकल्चरल कंट्री जो होता है जिसमें ज़राअत बहुत ज़्यादा होती है और पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, वो कैंसेरियन एरिया होता है। कैंसेरियन एरिया ईरान से लेके आपके इंडिया के उधर तक समझ लें, पूरा इंडिया, पाकिस्तान, ये सब इसी में आता है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे जब ईरान पे अटैक होना था उससे कुछ दिन पहले हम और अफगानिस्तान में भी मिसाइल, ड्रोन, बम्बार्टमेंट, बम शम, ये सब कुछ चल रहा था। तो एक सीक्वेंस को पकड़ें, अब सिर्फ इंडिया बाकी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान उस दिन से मिसाइल, कभी उधर बम, कोई अड्डा तबाह, कभी ये तबाह, कभी वो, कभी आपके उधर वो ड्रोन मार देते हैं। मतलब आप ये सब फेस कर रहे हैं, इंडिया बचा हुआ है। तो इंडिया क्यों बचा हुआ है? आपको याद है मैं कह रहा था कि इंडिया क्यों बचा हुआ है, मैं भी परेशान हूं। तो डेफिनेटली इंडिया कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एक तो ये, दूसरा बात है इंडिया जो है वो मार्स जो है उसकी दिशा में है। मार्स की दिशा बड़ी एनर्जी, फाइट और जदल को बताती है, और ये दिशा इसकी अभी पिछले मून के बाद इसकी शुरू हुई है। तो अब इसको एडवेंचर चढ़ेगा, टेक्निकली इसको एडवेंचर करना है। और अगर उसमें देखी जाए डेट्स इसकी महादिशा के हिसाब से, तो 12 अप्रैल से 22 अप्रैल एक पिछले टाइमों से जो महादिशा अंतरदिशा में जो प्लैनेट्स की एक्टिवेशन थी, इसका सादा सा असूल 5 मई को जो प्लैनेट महादिशा अंतरदिशा पर्यंतर में एक्टिवेट थे, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सुन रहे हैं, वो उन्होंने अपनी वो करनी होती है, चलो वो उनके भी काम आ जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक को तो इस सारी एक टेक्निकल टर्म से कोई नहीं लेना देना। तो बहरहाल उस दिन की महादिशा अंतरदिशा पर्यंतर दिशा को मैच करें, वो प्लैनेट्स लिख लें और फिर अप्रैल में मई में उसको ढूंढें, जहां जाके वो आपको अलाइन नजर आए एग्जैक्टली। ठीक, बेशक वो आखिरी चौथी विषमूत्री उसमें सिस्टम में, जैसे वो कहते हैं ना महादिशा के चौथे नंबर पे नजर आ रहा हूँ, उसमें लिखा ऐसे ही होता है, मतलब जैसे मार्स इनटू मून इनटू राहु इनटू
چوتھے نمبر تک کھول لیں، وہ ہفتے تک کلوز ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ ایئر، منتھ، ویک، ڈے. تو جب اس کو کلوز کرتے جاتے ہیں تو جو ڈیٹ نکلتی ہے وہ 12 سے یہ 22 اپریل کی ڈیٹس میں وہی میچنگز موجود ہیں، 12 اپریل سے 22 تک. اس کے بعد یہ تاریخیں جو ملتی ہیں وہ، یہ میں انڈین چارٹ کی بات کر رہا ہوں، انڈین برتھ چارٹ. اس کے بعد اس کو یعنی کہ 15 اگست رات 12 بجے، اسائڈنٹ دونوں کا اسی لیے سیم ہی بنتا ہے پاکستان کا، اگر 14 اگست رات 12 بجے کرو، 15 اگست رات، لیکن دشا بدل جاتی ہے، یہ فرق آتا ہے دشاؤں کا. تو بہرحال اس کی دشا جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مئی کی تاریخیں میرا خیال ہے آپ کو میں نے بھی اس کی بتا رہا تھا، وہ آگے بتا دیں گے، ابھی نہ بتائیں پھر پہلے تھمبنیل بن جائیں گے دنیا میں. بہرحال 12 سے فی الحال 22 جو ہے کریٹیکل ہے. وہ تیاریاں کرا رہے ہیں، وہ ایڈونچر کریں گے، بالکل کریں گے، ہونا ہی ہونا ہے، یہ آپ کے لیے ہی تیاریاں ہیں اور یہ جنگ ہونی ہونی. اور پاکستان کے اگر ذائچہ دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ جو 2027 کی جولائی، پاکستان کا ایک دفعہ پھر کنفرم کر لوں، 2027 کی جولائی، اس سے پاکستان کی دشا بدلتی ہے. سن کی دشا شروع ہوتی ہے، وینس کی اینڈ ہوتی ہے. تو میں سمجھ میرا خیال ہے ڈیٹس آپ نے جو نوٹ کروائی ہوئی ہیں، ایک 7 ہے، ایک 10 ہے، ایک 18 مئی ہے، مئی کی، اور 12 سے 22 اپریل جو ہے وہ آپ نے ڈیٹ دی ہیں. آپ نے عوام کو پہلے مئی کی کھول دی، کہا تو تھا ابھی ہولڈ کر لو ان کو، مئی والے سنبھال لو، ابھی سارے تھمبنیل بن جائیں گے، دیکھیے گا آپ کے سارا پاکستان کا اسٹرالجر کیا انڈیا کا، وہ ان کو جنگیں بھی نظر آ گئی، اب وہ ڈیٹے بھی دے دیں گے. ان سے پہلے ان کے فرشتوں نے بھی دے دی کبھی ڈیٹے، کبھی ان سے پوچھا ہو کہ ڈیٹ تو دیں. تو بہرحال چلیں، اب آپ نے کھول ہی دی ہے تو ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بتا دی ہیں مئی کی تاریخیں، یہ کریٹیکل وہی ایگزیکٹ تو یہ والی تاریخیں جو 12 سے 22 ہے، یہ سمجھ لیں کہ 60-70% میچ کر رہی ہیں ان ٹائم سے. اگر جو اب کا ٹرانزٹ مارچ سیپٹمبر کو بھی کیلکولیٹ کرو سیم ڈگری میں اور باقی بھی اس کو دیکھو تو یہ ٹائم ہے. اور جتنی یہ ان کی دیکھو اگر ایکسرسائز کو جو یہ ابھی سول ڈیفنس کی کرا رہے ہیں اپنے دلی میں لوگوں کو، تو پچھلی دفعہ بھی 2-3 دن بعد انہوں نے کر دیا تھا. تو بہرحال یہ 12 سے 22 ٹائم ہوگا اگر اٹیک کی طرف یہ لوگ سویر اس میں جاتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ باقی 10 جو بھی آپ نے وہ ڈیٹیں بتائی آپ لوگوں نے سنی لی ہوں گی مئی کی، جو میں نوٹ کروا رہا تھا آپ کو، وہی ڈیٹس مئی کی کریٹیکل ہوں گی اٹیک کی. اور اگر یہ شروع ہوئی، انڈیا نے اٹیک کیا اور یہ شروع ہوئی، تو پھر یہ فروری 2027 تک جائے گی جنگ، کیونکہ دشا مارز میں راہو فروری 2027 تک ہے. اور پھر انڈیا بھی اپنا وہی حشر کروائے گا جو اسرائیل نے کروایا، اپنے اوپر جب تک الٹا نہیں لے گا سب کچھ. اب آپ کو پتا 17,000 کی خبریں آ رہی ہیں، 17-18,000 بندہ مرا ابھی ان کا اسرائیلی، جو کہ میڈیا میں ایک زخمی ہو گیا، آدھا زخمی ہو گیا، بس ہاف ٹانگ زخمی ہوئی. اتنی کیلکولیشن یار، میں سے آپ کا کبھی رحم نہیں آتا اپنے میڈیا پہ کہ یار یہ لوگ کیا ہیں. مطلب ایران میں تو تھبا لگا دیں گے نا، 500 گیا ادھر گیا، ادھر صحافت اتنی ایکوریٹ، اتنی انچ بائی انچ، ایک ایک نقطہ، مطلب ایک ٹانگ، ایک زخمی، ایک مرا، ایک شدید زخمی. اور ادھر انے وہاں ٹھوک دیں گے جتنے مرضی فلسطین میں چلے جائیں، آج جی 500، 1000، 2000. اسی طریقے سے ادھر طیارے گریں تو بھرپور طیارے گریں، ادھر گریں تو فنی خرابیوں سے گر جاتے ہیں. خبریں کیسی بیلنس کی جا رہی ہیں. حالانکہ نامرادو آ کے اپنے سارے طیارے دے گئے، اور اپنے طیارہ بھی C-130 بھی پھنسوایا، وہ جی اندر پھنس گیا تھا ٹائر اس کے. یار جسٹیفیکیشن بھی جنگ میں دیتے ہیں بھئی یہ. اب جب ایران کی خبر ہو تو ان کا کچھ بھی نہیں. تو بہرحال پاکستان انڈیا بالکل پکے بیروں کی طرح تیار پڑی ہے، ٹیبل پہ ایسے پکی پڑی ہے، کبھی بھی شروع ہوگی. میں تو اس دفعہ پہلے اللہ حافظ کر کے آیا تھا، میں اماں کو کہہ رہا تھا اماں پھر پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ بھئی اب دوبارہ جب ہم ملیں تو کس صورتحال میں ہو، کیا صورتحال ہو. تو بہرحال چیزیں کٹھی آپ کو ہم نے کروائی ہوئی ہیں، پہلی تیاریاں کرائی ہوئی ہیں، یہ بھی سمجھایا ہوا ہے
کہ سول ڈیفینس میں آپ لوگوں کو اپنے گروپس بنانے ہیں، واٹس ایپ گروپ، اپنی کمیونٹی، ایک گلی اپنا مینجمنٹ رکھے چیزوں کی، معاملات کی. اور بہت زیادہ تباہی آنے کو ہے. جتنی ایران میں آپ نے دیکھی ہے اتنی ہی انڈیا میں ہوگی. اسامہ صاحب اس جنگ کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ لاسٹ ٹائم جو بھارتی بحریہ جو ہے ان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو بحری جنگ شروع کرنے والے تھے کہ بس پھر یہ جنگ رک گئی. تو اس دفعہ لگتا ہے کہ یہ ایک چمکھی اٹیک ہوگا گراؤنڈ پہ بھی، فضا میں بھی اور پانی میں بھی، مطلب ایک مشترکہ حملہ ہو سکتا ہے دونوں طرف سے. بحریہ سے شروع ہوگا، بحریہ سے کام بنے گا، بحریہ کی طرف ایکٹیویشن ہوگی پہلے. اور ہو سکتا ہے کہ بھارت اپنے اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنا کوئی حصہ ملائے پہلے، اور پاکستان بھی ساتھ، پاکستان کو بھی اور ادھر بھی اس طرح کا کوئی سین کریٹ کرے. اسٹریٹ آف ہارمز میں انگلی نہ دے دے جا کے. وہ کہتے ہیں ویلنے میں باندھ دے دی. انڈیا کا یہ بھی چانس ہے کہ انڈیا اس ٹائم ویلنے میں باندھ دے دے گا، اور پانی کا زیادہ چانس ہوگا. اس کے بعد ہر طرف سے ہوگا، طالبان وہاں پہ آئیں گے، BLA، ان کا مشترکہ پلان ہے سب کا، ایک دم ہر طرف سے. لیکن کیونکہ مارس سیپٹم کی جو پانی میں موجودگی، تو زیادہ تر لگتا ہے کراچی ایریا، گوادر ایریا، یہ کریٹیکل ایریاز ہوں گے. کوشش ان کی یہی ہوگی وہ اسی سائڈ، وہ کون سی تھی سائڈ ایک جو ہماری اور ان کی متنازع سی کوئی پٹی ہے اس سائڈ پہ، تو وہ جہاں یہ لوگ پہلے مشقیں بھی کرتے رہے، تو یہ لوگ کوشش کریں گے کہ سندھ کے ایریے کو کاٹنے کی اس دفعہ، اور بلوچستان سے سیدھا ادھر آ کے اپنے پاپا نیتن یاہو کو ملنے کی، اس کے پاؤں میں گرنے کی، وہ ان کے منصوبے ہیں. اور UAE بھی جو سیدھا ہو رہا ہے کھل کے، یہ سارے آپس میں ایک متفقہ پلان کے تحت چل رہے ہیں. UAE، آپ کا اسرائیل اور آپ کا جو بھارت ہے، یہ ایک پیج پہ ایک جنگ ہوگی. یہ سیم وار میں آ رہے ہیں، سیم وار، ایک جنگ. اب سوچیں کیا سوچ سکتے ہیں آپ، جو بھی سوچیں سوچیں. اور پاکستان کے لیے بالکل بہت ٹف ہے. فوج جمع کر لیں، چیزیں ٹائملی کر لیں، شادیاں وادیاں کرنی ہیں کر لیں، جنہوں نے قسمیں وعدے کھائے ہیں کھا کے پورے کر لیں، بعد میں آپ کو موقع نہیں ملنا. شادیاں جو پینڈنگ ہے وہ سردیوں کے انتظار نہ کریں. آج کل موسم آپ لوگوں کے لیے ٹھنڈے ہوئے ہیں، پہلے ہی کر لیں. اگلے سال تو آپ کو بچے ہی نہیں ہونے. جو 2027 کا ٹائم ہے، آپ کو یاد ہے جب میں نے ماہ رمضان پچھلا آپ کو کہہ دیا تھا کہ سکون سے کر لو، اس دفعہ سکون نہیں تھا. ویسے تو کہنے کو ظاہری بات ہے، جب تک مجھے گولی نہیں لگتی ہم جیسے وہ کہیں کہ بھئی سکون تھا، لیکن اگر تو امت یا انسانیت کا ہو تو ایک لاشیں اور اتنی بربریت اور اتنے قصے بچوں، معصوم بچوں کے، تو پھر دل تو کلیجے تو منہ کو آتے ہیں. لیکن بے حصوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے اگلا سال 2027 میں بچہ پھر دماغ میں اوکھا ہی آئے گا. ویسے تو اللہ کا نظام ہے، جس نے ہونا ہو کے رہنا، اور لیکن اوکھا کام ہے، تو اس لیے ٹائملی جو کرنا ہے کرنا ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک خدا حافظ.